الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بینک لون پوائنٹ 78۔ دوستو، سوشل میڈیا کے اوپر مختلف بینکوں کے حوالے سے یا پاکستان کے تمام بینکوں کے بارے میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ یہ بینک ڈیفالٹ ہونے والے ہیں۔ کیا یہ واقعی بینک ڈیفالٹ ہونے والے ہیں؟ کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ کیا بینکوں میں 5 لاکھ سے زائد ڈپازٹ لوگوں کے جو پڑے ہیں وہ ڈوب جائیں گے؟ اور ڈی پی سی کیا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ تو یہ آج مختلف سوال ہیں جس کے اوپر میں نے آپ کو کوئکلی بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ دیکھیں، اس بات کو آپ ذہنشین کر لیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونا ایک الگ چیز ہے، بینک کا ڈیفالٹ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اب آپ اس بات کا مشاہدہ کریں کہ پاکستان میں اب تک کتنے بینک ڈیفالٹ ہوئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ انگلیوں پہ وہ 2 3 4 نام سے زائد بینکوں کے نام شاید نہ گنوا سکیں جو ڈیفالٹ ہوئے ہیں۔ بینک اتنی جلدی ڈیفالٹ نہیں ہوتا۔ بینک کے ڈیفالٹ ہونے کے چانس جو ہے وہ 100 میں سے 5% ہوتے ہیں اور 95% بینک محفوظ ہوتا ہے، ڈیفالٹ ہونے سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور تاریخ کے آئینے میں جا کر دیکھیں کہ کیا پاکستان میں بینک جو ہے وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یا چیدہ ہیں۔ ایک تو یہ بات آپ ذہنشین کر لیں اور اس کا جواب آپ کو نیگیٹو ملے گا کہ بینک جو ہے بہت کم ڈیفالٹ ہوئے ہیں اور بینک اتنی جلدی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، کیونکہ بینک کے اپنے ایسٹ ہوتے ہیں، وہ مختلف کاروبار میں اسے انویسٹ کرتا ہے، مختلف پروجیکٹ میں اسے انویسٹ کرتا ہے۔ کوئی بھی بینک اپنی تمام انویسٹمنٹ کسی ایک جگہ انویسٹ نہیں کرتا، وہ مختلف سیکٹر میں، مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اسے انویسٹ کرتا ہے۔ اگر بینک کو کسی جگہ لاس بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا سیکٹر اس کو کور کر لیتا ہے۔ تو اب ایک بے یقینی کی فضا جو ہے وہ ہمارے ملک میں قائم ہونا شروع ہوئی پچھلے 2-3 دنوں سے۔ وہ فضا اس وجہ سے ہوئی کہ سینٹ کی مجلس قائمہ برائے مالیات و محصولات کا ایک اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر بینک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ڈپازٹ کا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ 2016 کے ایکٹ کے تحت اگر کوئی بینک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو اس کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کی اگر رقم جو ہے 5 لاکھ سے اوپر پڑی ہوتی ہے تو 5 لاکھ تک جو ہے وہ ان کو واپس رقم کی جاتی ہے، اور وہ کس طرح کی جاتی ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، اور وہ 5 لاکھ کیوں دیے جا رہے ہیں اور 5 لاکھ ہی کیوں طے کی ہیں یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ اور جو بقایا رقم ہے وہ بینک کے ایسٹ کو سیل کرنے کے بعد جو ہے ان کو دی جاتی ہے، لیکن اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بینک کے تمام ایسٹ سیل ہوتے ہیں، پھر اس حساب سے جتنے اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں اسی اشارہ سے ان کو جو ہے وہ پیمنٹ واپس کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سوال انہوں نے پوچھا اور اس کا جواب جو ہے وہ ڈپٹی گورنر آف اسٹیٹ بینک نے دیا۔ اب اس سوال کو سوشل میڈیا کے اوپر غلط رنگ دیا گیا، غلط طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر اس کو اتنا شیئر کیا گیا کہ ملک میں ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، لوگ ڈر گئے، لوگوں نے بینکوں سے پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ اب یہاں ایک خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت کے اندر اگر لوگ اپنے تمام بینکوں سے رقم نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر بینکوں کے ڈیفالٹ ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ تو آپ اس افواہ پر اور اس مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جو ہے وہ کان نہ دھریں، آپ یقین رکھیں، اطمینان رکھیں، کیونکہ اس کے اوپر فوری طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس نے ایکشن لیا، اور ایکشن لینے کے بعد اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اپنی پریس ریلیز جاری کر دی کہ ایسا کوئی بینک پاکستان میں اس وقت نہیں ہے جو ڈیفالٹ ہونے کے کنارے پر ہو۔ یہ جو بیان تھا ڈپٹی گورنر کا اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے، ایسا کوئی نہ تو کوئی بینک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، نہ ہی ایسی کوئی پوزیشن اس وقت ہے۔ تو ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد لوگوں میں کچھ اطمینان پیدا ہوا اور لوگوں کو کچھ تسلی ہوئی۔ اب یہ سوال بڑا اہم ہے کہ 5 لاکھ روپے تک کیوں دیا جائے گا؟ اگر آپ کی خدا نخواستہ کوئی بھی بینک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو 5 لاکھ تک رقم کیوں واپس کی جائے گی اگر آپ کی رقم زیادہ پڑی ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ تمام بینک جو ہے وہ ڈی پی سی، یہ ڈپازٹ پروٹیکشن اسکیم ایک ہے، جو یہ ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، یہ ایک اسکیم ہے یا اس کو آپ انشورنس سمجھ لیں، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ماتحت جو ہے نا وہ کام کرتی ہے۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں وہ اس کے پاس جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ انشورڈ ہوتے ہیں. اگر ان کی پیمنٹ جو ہے بینک ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے ڈوب جاتی ہے تو فوری طور پر انشورنس کی مد میں سمجھ لیں یا اس اسکیم سے مستفید ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر کو 5 لاکھ روپے دے دیے جاتے ہیں اگر اس کے ڈپازٹ 5 لاکھ سے زائد پڑے ہوتے ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بقایا جو ڈپازٹ ہیں وہ بھی واپس کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے ایسٹ سیل کرنے کے بعد. تو اس میں آپ پریشان نہ ہوں. یہ جو ڈی پی سی ہے یہ 5 لاکھ روپے اس لیے دیتی ہے کہ یہ تمام بینک جو ہے ان کے پاس انشورڈ ہوتے ہیں, اس اسکیم میں جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں. تو فی الحال جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ یہ جو بینک ہیں یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے. اصل مسئلہ اس بیان کے بعد شروع ہوا جو ڈپٹی گورنر آف اسٹیٹ بینک نے سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں دیا. اس کو غلط رنگ دیا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا جس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو گئی. تو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ باقاعدہ جا کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کیا ہے اور وہاں ان کی پریس ریلیز کو میں نے اسٹڈی کیا ہے. وہاں پریس ریلیز اردو میں بھی پڑھی ہے اور انگلش میں بھی پڑھی ہے. وہاں پریس ریلیز کو آپ جو ہے وہ تسلی سے پڑھیں اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو اصل حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. اور یہ جو ایک لہر چلی ہوئی تھی کہ 5 لاکھ تک آپ کو پیمنٹ ملے گی, بقایا جو پیمنٹ ضبط ہو جائے گی, بینک ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, تو یہ ایک افواہ تھی. اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسے آپ افواہ کا نام بھی دے سکتے ہیں, اسے آپ مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی کے نتیجے میں ہونے والی جو ہے وہ نیوز کا نام بھی دے سکتے ہیں, جس کو سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ ابھارا گیا کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی خبر آتی ہے بغیر تصدیق کے لوگ جو ہے اس کو آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ تمام بینک اکاؤنٹ ہولڈر جن کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ سے زائد پیسے پڑے ہیں وہ اطمینان رکھیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس پریس ریلیز کے بعد ان کو تسلی ہو جانی چاہیے, اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, نہ ہی یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, نہ ہی کوئی بھی پاکستان میں اس وقت جو بینک کام کر رہے ہیں وہ ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو اور اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.